أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلید خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سورا پیر کامل کاملہ را رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا جمعۃ المبارک ذکر جمال مصطفیٰ و معجزات مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول اپنی تابانیوں کے ساتھ رواں دواں ہے اور ایک عجیب سی عاشقوں کے چہروں پر شادمانی آ جاتی ہے اس مہینے میں۔ تو ہر عاشق کا دل ہوتا ہے کہ اپنے یار کی کچھ باتیں کرے، اپنے محبوب کی کچھ باتیں کرے۔ اس میں مختصر سا حصہ ڈالنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آج حضور کے خوبصورتی کی بات ہوگی، آپ کے جمال کی بات ہوگی، آپ کے معجزات کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان عزیز وقار، حضور کی محبت اصل ایمان ہے، حضور کی محبت اصل ایمان ہے۔ Love of Prophet ﷺ is the foundation of your faith, foundation of your ایمان۔ اگر کسی کی بنیاد ہی نہ ہو تو اس کا ایمان کیا ہوگا؟ اگر گھر کی بنیاد ہی اچھی نہ ہو تو دیواریں کیا کھڑی ہوں گی؟ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ مصطفیٰ کی محبت بڑی ضروری ہے۔ اور پھر علامات محبت میں سے یہ ہے، جو سائنس آف لو ہیں، جو سائنس آف محبت ہیں، اس کے اندر یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اپنے یار کا بار بار ذکر کیا جائے۔ اور پھر اس سے اوپر درجے کی یہ بات ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہو اس کا مطیع ہو جائے، اس کا فرما بردار ہو جائے۔ کوئی کسی سے محبت تو کرتا ہو مگر اس کی بات نہ مانے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا محبوب کا تابع ہو جاتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے پھر انسان آنکھیں بند کر کے اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ کہے دن ہے تو بندہ کہتا ہے دن ہے، وہ کہے کہ بارش ہو رہی تو بندہ کہتا ہے ہاں ہاں بارش ہو رہی ہے، وہ کہے کہ رات ہے تو بندہ کہتا ہے میرا یار کو کہہ رہے رات، تو کہتا ہے ہاں رات ہے۔ تو یہ محبت کا ایک اہم نقطہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کا تابع کر دے۔ اور پھر قرآن میں رب فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رب فرماتا ہے اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے کہیے کہ مجھ محمد سے محبت کریں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے اس کا صلہ کیا عطا فرمایا؟ صلہ یہ فرمایا یحببکم اللہ، کہ اگر تم مجھ محمد سے محبت کرو گے رب تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع فرما دے گا۔ اس کا ریوارڈ ہے۔ اور حضور سے جس چیز کی بھی نسبت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا کمال ریوارڈ عطا فرمایا ہے۔
اور پھر شرط محبت پر ایک اور بڑی اہم چیز آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ویکنسز نظر نہیں آتی، اس کے اندر نقص یا عیب نظر نہیں آتا۔ اب انسان کو کسی سے محبت ہو، بندہ کہے یار میں نے یہ محبت تو اندر بڑی ہے پر ٹھنڈا کی میں یار مجھے اس سے محبت تو بڑی مگر یہ وال چنگے نہیں ہیں، یار مجھے اس سے محبت بڑی ہے مگر یہ باتیں ٹھیک نہیں کرتا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ تیرا دعویٰ محبت سچا نہیں ہے، کیونکہ جب محبت ہو جاتی ہے پھر نہ کسی اور کے بات پسند آتے ہیں، پھر نہ اور کسی کی بات پسند آتی ہے، پھر خیال دن رات صرف اپنے محبوب کا آتا ہے۔ اور یہاں پر محبت مصطفیٰ مراد ہے۔ انسان حضور سے محبت تو کرتا ہو مگر کہے کہ محمد میرے جیسے ہیں، انسان حضور سے محبت تو کرتا ہو مگر اسے عیب نظر آئے، اس کو اپنے جیسے حضور علیہ السلام نظر آئیں، تو یہاں پر حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث سنیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبک الشیء یعنی ویسم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی سے، اب یہ میں حضور کی حدیث بتا رہا ہوں، فرمایا کہ جب کسی سے محبت ہو جائے نا تو وہ محبت جو محبوب ہے اس کے عیب دیکھنے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ کسی سے محبت ہو جائے نا تو محب کو محبوب کے عیب نظر نہیں آتے، بندہ اندھا ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ دنیا کی ساری خصوصیات میرے اس محبوب دے وچ ہیں۔ اور اگر انسان عیب نکالے تو وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت نے کمال کر دی، اگر میلاد کے اندر حضرت حسان بن ثابت کا کلام نہ پڑھا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مزہ نہیں آتا، کیونکہ حضرت حسان حضور کی نعتیں لکھا کرتے تھے، اور حضرت حسان کو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی خاصہ حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے سامنے بٹھا کر حضرت حسان سے کہتے کہ چلو ہم میری نعت سناؤ گے، تو تم نے مجھ پر کلام پڑھا ہے وہ تم سنا، اگر آپ ساتھیوں میں سے کسی کو آتا ہو تو میرے ساتھ ضرور پڑھے۔ آپ لکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبت سے پڑھیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب آپ میننگ سنیں، آپ تڑپ جائیں گے کہ حضور کے دور میں صحابہ کس طرح مصطفیٰ کریم کے بارے میں لکھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب میری آنکھیں آپ جیسا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ اب میں آپ سے سوال کیسے کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں حضرت حسان کو کیسے تو نظر آتا میرے مصطفیٰ جیسا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس کی وجہ بھی بتا دی، ریزن بھی بتا دی، یا رسول اللہ مجھے کیسے نظر آئے، کسی ماں نے آپ جیسا حسین بچہ جمع ہی نہیں، جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا کہ کسی عورت نے آپ جیسا حسین بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ اور آگے کمال فرما دی، فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں آپ کو رب تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے کہ اگلی کال کے عاشقاں دے دل آپ نے ہلا دیتے۔ فرمایا وجہ یہ ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے محبوب آپ کو رب نے اس طرح پیدا کیا ہے جس طرح آپ کا دل تھا کہ مجھے پیدا کیا، جس طرح آپ کی چاہت تھی یا رسول اللہ۔ اگر میں تھوڑی گل آسان کر دے ماں، حضور دا جی میں دل سی، حضور دا جی میں چاہت سی، حضور جس طرح چاہتے تھے رب اس طرح محبوب کو بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ اب رب تعالی اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کس طرح کر رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سنیں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ بے شک آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا۔ حضور کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے،
اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ رب نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جبریل تم بتاؤ نا۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا تجھ مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند فرمایا۔ ہوں ذرا تھوڑیاں سنیاں گلا ہو جائیں، عقیدے کی باتیں ہو جائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم خبر میں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوبصورت لکھا، سبحان اللہ۔ اور آپ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں خبر انور میں۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ہے ہم لوگوں کا، اور وہ کس طرح زندگی ہے وہ رب جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، مگر حضور علیہ السلام خبر انور میں this is the aqidah of Ahl Sunnah, this is our aqidah that Prophet علیہ السلام he is still alive in his grave, this is the aqidah of Ahl Sunnah۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور امام قسطلانی نے یہاں پر کمال کر دی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے خصائص میں سے یہ ذرا دل کے کان کھول کے سننا، یہ دل کے کان کھول کے سننا ہے آپ نے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی کریکٹرسٹکس میں سے، حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، نہ صرف زندہ ہیں، وہاں پر اذان بھی ہوتی ہے اور جماعت کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنے یاروں کے ساتھ جماعت کراتے ہوں گے۔ کہ اگر اتنا کر لیا جائے کہ وہاں پر اذان بھی ہوتی ہے اور مصطفیٰ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف حضور کے ساتھ نہیں، اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو تھوڑا اور آگے لے جاؤں تو آپ فرماتے ہیں امام قسطلانی، آپ فرماتے ہیں اسی لیے جو ان کی بیویاں ہیں ان کے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد ان کی بیویوں پر عدت نہیں ہوتی، ان کی بیویوں پر عدت نہیں ہوتی کیونکہ نبی زندہ ہیں۔ اور پھر فرمایا جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں اور تلبیہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہوں، ایک طرف کوئی کہے کہ حضور استغفر اللہ مر کے مٹی ہو گئے، اور ایک ایسا ایمان ہے تیرا، تیری زبان کس طرح اجازت دیتی ہے تو میرے نبی کے بارے میں ایسی بات کرے۔ اور یہاں پر امام قسطلانی کی محبت یہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، نہ صرف وہ زندہ ہیں باقی انبیاء بھی زندہ ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے، بلکہ ہر سال جو اللہ کے نبی ہیں وہ حج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے بالوں کی بات ہو جائے، منہ مبارک کی بات ہو جائے، حضور علیہ السلام کے منہ مبارک بھی زندہ ہیں۔ یہ آپ کے معجزات میں سے ہے۔ جن ساتھیوں نے حضور علیہ السلام کے ہیئرز، blessed hairs of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک رکھے ہوئے، وہ جانتے ہیں کہ وہ گروتھ کرتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں۔ حضور کے بال جن کے پاس ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے ذرا بالوں کا نقشہ کھینچ دو ذرا، حضور کے بال بعض کہتے ہیں کہ شانوں تک تھے اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر آدھے کانوں تک تھے، اور حضور کے بال نہ زیادہ گنگرالے تھے اور نہ زیادہ اسٹریٹ تھے، درمیانے حضور علیہ السلام کے بال تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس حضور علیہ السلام کے ایک منہ مبارک تھا، آپ کے ایک بال مبارک تھا۔ حضرت عثمان، آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو نظر ہو جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو میری بیوی کیا کرتی کہ پیالے میں پانی دے کر نہ مجھے حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجتی، اور حضرت ام سلمہ کیا فرماتی، آپ کے پاس جو حضور علیہ السلام کا منہ مبارک تھا اس پانی کے اندر ہلا دیتی اور وہ بیمار پی لیتا، حضور کے منہ مبارک کے صدقہ میں اس کی بیماری چلی جاتی۔ یہ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ کے بال مبارک میں رب تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو یہ اگلی گال ہے نا، یہ اگلی گال بڑی کمال کی گال ہے، حضور کے چہرے کی بات، جو چہرہ والضحیٰ ہے، کہ جس چہرے کو تکنے کے لیے فرشتے رب سے کہتے ہیں اے باری تعالیٰ جب معراج کی رات تیرا نبی آئے نا تو ہمیں اپنے نبی کی زیارت ضرور کرانا، ہم محمد کا چہرہ تکنا چاہتے ہیں کہ وہ محمد لگتا کیسے ہے۔ اور آپ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ امام زرقانی نے مواہب دنیا میں لکھا ہے، میرے پاس دلائل سارے ہوتے ہیں مگر بعض دفعہ میں بیان نہیں کرتا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی نبوت کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی، حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا، جو چہرہ مصطفیٰ دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ نبی کا ہی چہرہ ہو سکتا ہے، کسی اور کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر بڑی جو خاص بات میں کرنے لگا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم کو ایک دفعہ خواب میں حضور تشریف لے کر آئے۔ یہ بات بڑی خاص ہے، بڑی محبت سے سننے والی ہے۔ شاہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے خواب میں حضور تشریف لائے، تو میرے والد صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں ہم نے بڑا سنا ہے کہ حضرت یوسف بڑے حسین تھے، بڑے حسین تھے، حضرت یوسف بڑے حسین تھے، اور جو زنانیں مصر تھی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، پھل کاٹتے کاٹتے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسن کو دیکھ کر ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے میرے حسن پر اپنی غیرت کی وجہ سے پردے ڈالے ہیں۔ اچھا، میں نے جب یہ آج روایت پڑھی نا تو کافی عرصہ پہلے میں نے ایک روایت پڑھی تھی، میں ایک دو دفعہ بیان کر چکا ہوں، تو فوراً میرا دل کیا کہ یہاں پر وہ روایت بیان نہ کروں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ اب وہ روایت سنیں اور آپ جھوم جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور سے کہتی ہیں یا رسول اللہ، ذرا غور سے سنو تو قربان ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ حضرت یوسف سے بھی، حضرت یوسف آپ سے بھی زیادہ خوبصورت تھے؟ اب بیوی تھی نا، آپ کو پتا ہے بعض دفعہ میاں بیوی ایک دوسرے کو گھر کر جاتے ہیں، یعنی وہ ہم جو عام بندے نہیں کر سکتے وہ آپس میں کر لیتے ہیں، تو تھوڑی سی محبت فرمائی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت یوسف آپ سے بھی زیادہ خوبصورت تھے؟ فرمایا اے ایسا سن لے، رب تعالیٰ نے میرے حسن پر 3 لاکھ پردے ڈالے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، آج پھر ایک پردہ لاؤ، آج پھر ایک پردہ اتار کر دکھائیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ تو تاب نہیں لا سکے گی، تو برداشت نہیں کر سکے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تے پردہ لا کے رہنا ہے، آج تے پردہ اتار کر مجھے دکھائیں، میں ضرور دیکھوں گی۔ جب آپ نے ضد فرمائی، حضور علیہ السلام نے ان 3 لاکھ پردوں میں سے جو اپنے حسن پر رب تعالی نے ڈالے ہوئے حضور کے حسن پر، ایک پردہ جب ہٹایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب دوبارہ ہوش آئی، حضور نے فرمایا عائشہ میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس گل نو چھڈو، ایک دوجا پردہ بھی لاؤ، ایک اور پردہ ہٹائیں۔ فرمایا عائشہ نہیں، اب تو برداشت نہیں کر سکے گی۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ ضد جبریل نے بھی کر لی تھی اور کہا جب میں نے اپنے حسن کا پردہ اتارا جبریل بھی بے ہوش ہو گیا تھا۔ اور یہاں پر ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو میں پڑھوں گا تو آپ کا دل جو ہے وہ انشاءاللہ اور محبت بڑھ جائے گی۔ وہ لکھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ کہتے ہیں حسن یوسف پر جو مصر کی عورتیں تھیں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔